شامل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو مستقیم رکھے، ثابت قدم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں طریقہ بیان کیا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دین اسلام پر مستقیم رہتا ہے۔ تو خوشخبری ہے ہمارے لیے، غور کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا ہے صرف تھوڑی سی بات پر۔ اور بات کیا ہے؟ فرمایا ہے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ جو ثابت قدمی ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی بڑا طویل ہے۔ یہ ثابت قدمی تمہارے دین کے لیے بھی ہے، علماء فرماتے ہیں، یعنی ہمارے دین کے لیے بھی ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے پورے صراط کے لیے بھی ہے۔ تو فرمایا دنیا سے یہ ثابت قدمی شروع ہوگی جو بروز حشر تک چلے گی اور جنت میں لے جا کر چھوڑے گی۔ تو یہ کمال ہے، لیکن کس چیز کے بدلے؟ اس چیز کے بدلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ دین اسلام کی مدد کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیا چاہتا ہے، ہم کس انداز میں مدد کر سکتے ہیں، بات یہاں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ بندہ دین اسلام پر اس انداز میں مدد کر سکتا ہے کہ وہ جہاں زبان کا استعمال کرنا ہو وہاں زبان کا استعمال کرے، جہاں دیکھے برائی ہو رہی ہے تو وہاں زبان سے آ کر روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے، جہاں برا دیکھ لیا وہاں زبان سے روکے۔ اور فرمایا جہاں قلم کی ضرورت ہو تو وہاں قلم اٹھا لے، اور جہاں تلوار کی ضرورت ہو تو وہاں تلوار اٹھائے۔ دشمنان اسلام کے خلاف جب جہاد کا حکم ہو جائے تو فوراً تلوار اٹھا کر بھی سامنے آ جائے۔ فرمایا دین کی مدد اس طرح بھی ہوگی کہ جہاں دین کے دلائل کی ضرورت ہو وہاں سامنے آ کر دین کے دلائل کو پیش کرے، اور جی اس سے بڑی کمال کی کیا سے روکنے والا ہو۔ آپ شروع سے سماعت کر رہے ہیں کہ قرآن جہاں دو باتوں کا حکم دے رہا ہے کہ یہ دو باتیں ہم نے اپنے پلے سے باندھ رکھنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور برائی جہاں ہو رہی ہے وہاں سامنے آ کر کہہ دینا ہے کہ یہ برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بجا اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے وہ بھی یہاں شامل ہے۔ اور فرمایا یہ بھی دین کی مدد ہے کہ تبلیغ و اشاعت کے اندر اپنا حصہ ڈالا جائے، جہاں تبلیغ کی ضرورت ہو وہاں تبلیغ کی جائے، جی گھر سے یہ بات شروع کی جائے، گھر میں تبلیغ کی جائے، دوست احباب میں تبلیغ کی جائے، خاندان میں تبلیغ کی جائے، معاشرے میں تبلیغ کی جائے، جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہو ہمیں تبلیغ کرنی ہے۔ اشاعت جہاں کتابوں کی ضرورت ہو وہاں کتابیں لکھ دی جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد ہے۔ اور آخر میں فرمایا دین والوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ کبھی گرے نہیں، یعنی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کی جائے، جو دین کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کی مدد کی جائے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کی مدد کی جائے تاکہ وہاں پر قرآن پڑھانے کا کام جاری رہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم دیا جاتا ہے وہاں مدد کی جائے تاکہ وہاں پر وہ کام نہ رکے۔ یہ تمام چیزیں مل کے یہ ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ فرمایا کہ تم دین کی مدد کرو۔ یعنی جب ہم اس انداز میں دین کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، برائی کو روکیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے، ہر طرح سے دین اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دے گا۔ تو کتنی اچھی ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور یہ واضح بات ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو ثابت قدمی دنیا آخرت کے لیے ہمارے لیے کافی ہوگی۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ثابت قدمی عطا فرمائے اور دین اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنی جان کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین آگے چلتے ہیں تو یہ سورہ محمد کے بعد سورہ فتح آتی ہے اور یہ عظیم سورت مبارکہ ایک بہترین سبق ہے اہل اسلام کے لیے۔ کہیں کسی مقام پر یہ سورت مبارکہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے تو کسی مقام پر ہمیں آزمائش میں صبر سکھاتی ہے، تو کسی مقام پر ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع کا اجر سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں ہی فرما دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، صریح فتح۔ تو یہ کون سی فتح ہے کہ جس کا آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو فرما رہا ہے؟ یہ معاملہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ سنہ 6 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف جا رہا ہوں اور ہم سب عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ ہم نے طواف کیا ہے، پھر اس کے بعد کسی نے حج کروایا ہے اور کسی نے بال کو قصر کروایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب مبارک صبح صحابہ کرام کی نظر کر دیا۔ اب صحابہ کرام کو مکہ سے بچھڑے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، تڑپ اٹھے اور خوشیاں منانے لگے کیونکہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب تیاریاں کرو۔ اب یہاں سے ذوالقعدہ میں یہ لوگ نکلے اور عمرے کے لیے، تو لہٰذا درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ وہاں سے کفار کی طرف سے ان کا قاصد آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے کفار نے، اور وہ یہاں آپ کے آنے کی وجہ سے وہ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے بھیجا کہ آپ جائیے اور ان سے کہیے کہ ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے۔ لہٰذا یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں اور وہاں جا کر انہیں یہ خبر دی کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے کعبہ شریف ہے، لہٰذا آپ طواف کریں اور طواف کرنے کے بعد جو آپ کا مقصد ہے وہ مقصد پورا کریں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مسلمانوں سے ملنے بھی آئے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں جا کر یہ پیغام دینا کہ بہت جلد ہم مکہ کو فتح کرنے والے ہیں، اپنا مقصد پورا کریں اور آپ چلے جائیں، اس سال آپ لوگوں کو عمرہ کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اگلے سال آئیے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فرمایا کہ عثمان کو آقا کے بغیر طواف کی جو ہے جرت نہیں ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق دے دیا کہ دین اسلام شریعت کے مطابق ہے، جس طرح شریعت نے کہا ہے اسی طرح عمل کرنا ہے، کوئی بھی شریعت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور شریعت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، فرمان ہے، جو حضور علیہ السلام نے سکھا دیا وہ شریعت ہے، جو بتا دیا وہ شریعت ہے۔ تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں طواف کا انکار کیا اور یہاں چند صحابہ حضور علیہ السلام کے درمیان تھے، انہوں نے ان میں سے ایک آدھ نے عرض کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہوں گے تو لہذا طواف بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اپنے آقا کے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھیے ایمان، دیکھیے صحابہ کرام کا
اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا دیکھیے. یہ عشق ہی تو ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں کہ عثمان اپنے آقا کے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا. اب بات یہاں تک پہنچی کہ وہاں سے کفار نے بھیجا کہ جا کر دیکھو مسلمانوں کی حالت کیا ہے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، بڑا کمال کا یہ واقعہ ہے. وہاں سے وہ چلے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہاں سے چلے اور آ کر انہوں نے مسلمانوں کا حال دیکھا. اللہ، انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کے پانی کے لیے لپٹ پڑتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر نکالنے کے لیے کھنکارتے ہیں تو سب کے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں، اور ہر صحابی یہ کوشش کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین ہمارے ہاتھوں پر گرے تو ہم اپنے جسموں پر مل لیں. وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کی انتہا کے باوجود اے کفار، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھ اٹھا کر دیکھا. وہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب اس قدر بہترین انداز میں سنتے ہیں کہ اگر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو ہلتے نہیں ہیں. آپ نے یہ سب دیکھ کر جا کر کفار کو بتایا تو وہاں دہشت کفار کے درمیان پھیل گئی. مفسرین نے یہاں کمال کا نقطہ بیان کیا ہے کیا، کیونکہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ایمان نہ لائے تھے، لیکن انہوں نے ایمان کی جان کا تذکرہ کر کے دہشت پھیلا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں اسلام کو پھیلا دیا، عاشق رسول ہو گئے. بعد میں ان کے ایمان لانے کا یہی سبب بنا، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعریف کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں مقام آپ کا بیان کیا تھا اور صحابہ کی سیرت کو بیان کیا تھا. اچھا، وہاں اتنے میں کفار نے یہ بات بھی پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ افواہ پھیلی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسکین پہنچانے کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام کے دل رو رہے تھے کہ عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن عمرے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں راستے میں روک دیا گیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا اور اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، سب ہمارے ہاتھ پر ہے، ہاتھ رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ہم بیعت لے رہے ہیں کہ ہم دین اسلام پر مستقیم رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو اتنا مقبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان تمام سے راضی ہوں اے محبوب اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یہ جو آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان سے راضی ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مزید بڑھا دیا ہے اور ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا ہے. کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کے دل بہت مچل رہے تھے. اب یہاں بیعت لینا تھا، مسلمانوں کا ایک ہونا تھا. وہاں دہشت میں اور گرما گرمی پھیل گئی، کیونکہ جہاں مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، قرآن بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے؟ قرآن کیوں مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سب کو ایک صف میں کیوں کھڑا کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جہاں مسلمان ایک ہو جاتا ہے وہاں دشمنان اسلام کے پیر کھسک جاتے ہیں، وہاں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو فتح مکہ کا یہی سبب بننا تھا. لہذا جیسے ہی بیعت رضوان ہوئی، وہاں مکہ یہ بات پہنچی تو کفار لرز گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلدی واپسی کی اور یہ فرمایا، یہ کہا ان لوگوں نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ یہاں پر ہم نے صلح کے لیے، یعنی حدیبیہ کے اس مقام پر جہاں پر آپ ہیں وہاں ہم نے صلح کرنی ہے، آپ ہمارے ساتھ صلح کریں گے تو آئندہ آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں. وہ صلح کے پوائنٹ ایسے ہیں کہ بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف تھے، اور کیا تھے اس میں بہت بڑا سبق ہے، یہ بھی سنیے. پہلا یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہو سکتی، یعنی مسلمان
کفار کے خلاف جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک۔ اور اگلا یہ بھی اس میں پوائنٹ شامل تھا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور فرمایا یہ بھی اس کے اندر شامل تھا کہ آئندہ سال آئیں گے لیکن صرف 3 دن کا قیام کریں گے۔ مسلمان تلواروں کے علاوہ کوئی بھی چیز لے کر نہیں آئیں گے، کوئی ہتھیار نہیں لے کر آئیں گے، اور اگر تلوار بھی لائیں گے تو وہ بھی نیام کے اندر ہی رکھیں گے۔ آگے انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے جو شخص بھی مدینے چلے جائے اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ آ جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کا یہ صلح نامہ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں مسلمانوں کے دل کیسے مچل رہے ہوں گے، ان کے دل کیسے ہوں گے۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو حق پر تھے، اتنی آزمائش کیوں، آخر یہ صلح کیوں، آخر یہ معاملہ کیوں؟ لیکن ایک مسلمان نے اس وقت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کر دیا۔ روایت میں آتا ہے اس وقت 1400 مسلمان تھے، لیکن اس صلح نامے کے بعد ہوا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ کرام خاموش رہے، لبیک کہہ کر چلے گئے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ جو صلح نامہ ہوا تھا، جو چیز آقا نے صحابہ کے اندر پیدا کر دی تھی، اس صلح نامے سے وہ ایسی کمال کی عاجزی تھی، وہ ایسا کمال کا سکون تھا جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی کافر مسلمانوں سے ملتا تھا تو مسلمانوں کے دل نرم ہوتے تھے، وہ کفار مسلمانوں کے دل نرم کو دیکھ کر اسلام لے آتے تھے۔ لہذا ایک سال کے اندر جہاں 1400 مسلمان تھے وہاں 10,000 تک مسلمانوں کی تعداد پہنچ گئی، 10,000 تک۔ یعنی اسلام نے بتایا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہہ دیتا ہے اور اپنے تمام نفسانی معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی طاقتوں کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنی طاقت ہو، چاہے وہ جو کچھ کر سکتا ہو، لیکن حضور علیہ السلام کے فرمان پر اپنے معاملات میں صرف حضور علیہ السلام کے فرمان کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسلام کو تقویت دے دیتا ہے۔ اور یہی فتح مکہ کے لیے کمال ہوا کہ آئندہ سال ہی جب یہ 10,000 کی تعداد ہوئی تو بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو فتح کر دیا۔ تو یہ کس قدر کمال کا واقعہ ہے ہمارے لیے۔ کیا کچھ اس واقعے کے اندر ہے کہ ہمیں بعض اوقات ہماری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو ہم سے بزرگان دین کہتے ہیں، ہم سے نیک اولیاء کرام کہتے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام کے فرمان کو بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان اب ختم ہو جائیں گے اس صلح نامے سے، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بڑی تکلیف دہ لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ یہاں یہ سکھایا گیا دین اسلام تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، صرف ہم نے اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے۔ رب تو بڑے ہمارے قریب ہے، ہمیں اللہ تعالی سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، اس واقعے نے ہمیں سکھا دیا، بس شریعت پہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود کھینچ لے گا۔ وہ حدیث مبارک ہے نا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہماری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو ہم اس کی طرف 2 ہاتھ آتے ہیں، جب وہ ہماری طرف چل کر آتا ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ لہذا یہ حدیث مبارک فرما رہی ہے کہ بندہ صرف عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود دین اسلام پر مستقیم کر دیتا ہے، خود اسے اپنی رحمت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ
واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کوششیں کرنی ہیں، عمل کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، بس ہم کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں اپنی رحمت کی طرف کھینچ لے گا، خود ہمیں دین اسلام کی طرف کھینچ لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی انداز میں دین اسلام پر عمل کرنے والا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا بنائے۔ سامعین، آگے چلتے ہیں تو بہترین احکام قرآن مجید ہمیں سکھا رہا ہے سورہ حجرات کے اندر۔ غور کیجیے گا، یہ 6 احکام ہیں اور ان احکام کے اندر بھی کئی باتیں ہیں۔ پہلا حکم ہوا، شروع سے ہی، ابتدا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں احکام بیان فرما رہا ہے۔ فرمان ہوا کہ وہ مومن کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے اپنی رائے اور اپنے فیصلے کا اظہار کبھی بھی نہیں کرنا۔ یعنی دین اسلام نے یہ بات واضح کی کہ جو شریعت کا فرمان ہے اس شریعت کے فرمان کو چھوڑ کر انسان کو اپنی رائے کا اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اپنے ہر فیصلے کو، چاہے ہم دنیاوی ہمارا فیصلہ ہو، ہمارا کوئی دینی فیصلہ ہو، ہمیں اپنے ہر فیصلے سے پہلے قرآن و حدیث کو کھول کر دیکھ لینا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ تو لہٰذا پتہ چلا اپنے ہر فیصلے، ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جس حوالے سے بھی فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھ لینا ہے کہ یہ فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ دوسرا جو اسی کے اندر حکم ہوا، فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھا کریں۔ اگر انہوں نے یعنی اللہ کے نبی کو اس انداز میں پکارا جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمالوں کو اکارت کر دے گا اور انہیں ذرہ برابر بھی خبر نہیں ہوگی۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں دیا جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ جو صاحب شریعت ہیں ان کے ادب کے اندر کمال ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی اگر بے ادبی ہو گئی تو پھر انسان کا وہ حال ہوگا کہ پھر اسے بتایا بھی نہیں جائے گا، اتنی زبردست طریقے سے اسے پٹکا جائے گا۔ تو یعنی کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب بجا لانا ہے ساری زندگی۔ دوسرا حکم ہوا، وہ ہے حکم اجتماعی اور معاشرتی آداب کے حوالے سے۔ فرمایا کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی گئی۔ فرمایا اللہ نے اے صحابہ کرام آپ کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو آپ کے دلوں میں سجا دیا ہے اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے آپ تمام بیزار کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ حکم بھی بتایا اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تعریف بھی کی کہ صحابہ کرام کی شان یہاں تک پہنچ گئی تھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بیزار کر دیا تھا۔ یہ گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، گناہوں سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب میں پیوست ہو جائے وہ گناہوں کی طرف نہیں جایا کرتے۔ لہٰذا آتے ہیں دوسرے حکم کی طرف کہ فرمایا افواہوں پر کان مت دھرا کریں، جیسے ہم کچھ سنتے ہیں اسے فوراً آگے بتا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کر لیں اور اس شخص کے بارے میں بھی تحقیق کریں کہ جس نے اس طرح کی بات کی ہے، کیا وہ اس کی زندگی میں ہم نے اسے کیسا پایا ہے، وہ کس طرح کا شخص ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے اس سے بات سنی، کوئی افواہ سنی اور آگے ہم نے پھیلا دی، نہ وہ تحقیق والا آدمی تھا نہ یہ بات تحقیق والی تھی۔ تو یہ دیکھیے قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ آگے فرمایا تیسرا حکم، دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ جوانوں آپ لوگ اس بات کا زیادہ خیال کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے
کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں دو لڑ گئے تو تیسرا مزے لیتا ہے، کہتا ہے مارو اور مارو، تو نقصان اور زیادہ پھیلانے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، جہاں ہم دو کو لڑتے ہوئے دیکھیں تو تیسرا اس میں صلح کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہاں کہتے ہیں تین بگاڑا کام بگاڑا، تیسرا آ کر اور آگ لگا دیتا ہے، لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے کہ تیسرے کا کام صلح کرانے کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہو، کالے ہو، امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، اجمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے ایک قانون بنایا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب آگے ایک اور سبق دیا گیا، وہ معاشرتی خرابیوں کے بارے میں ہے۔ اس کے اندر کئی حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے کو پسند نہیں فرمایا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جن کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہترین درجہ رکھتے ہو۔ تم نے تو مذاق کر دیا لیکن یہ مذاق تمہارے لیے عبرت بن جائے گا، تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے، کسی کے ساتھ اس طرح کا کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اسی میں دوسرا حکم یہ فرمایا کہ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، تانا نہ کسا کرو، ذلیل اور رسوا نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں برائیوں سے ایمان والے کو روکا ہے۔ تیسری برائی یہ ہے کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا کرو، اس کا نام نہ بگاڑا کرو، یہ بھی منع فرمایا گیا، قرآن نے منع کیا ہے۔ کسی کا نام ہم نے نہیں بگاڑنا، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا۔ آگے اسی کے اندر چوتھی برائی یہ بیان کی گئی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو، یعنی اپنے اندر کسی کے لیے بدگمانی پیدا کر لی کہ فلانا ایسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سب سے بدترین جھوٹ ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے اور اسے سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ پانچویں برائی یہ ہے اسی کے اندر فرمائی کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ اس کے حوالے سے حدیث مبارک بھی یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ ہم آج کل ہوتا یہی ہے کہ ہماری جس سے انبن ہوتی ہے ہم اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، ہم کہتے ہیں اب تو گیا، جہاں اس کی کوئی چیز ملے وہیں اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے کیا فرمایا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے وہ لوگوں کہ تم ایسے ہو کہ تم زبان سے ایمان لائے ہو، دل سے ایمان نہیں لائے۔ دل سے ایمان کیوں نہیں لائے؟ فرمایا کہ تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہتے ہو، لہٰذا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے گھر کے اندر بھی رسوا کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ ان کو ان کے گھر کے اندر بھی رسوائی ملے گی، باہر تو باہر لیکن وہ گھر کے اندر بھی رسوا ہو جائیں گے جو کسی کے لیے یہ خیال رکھتے ہیں کہ بس کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بس اسے ذلیل کرنا ہے، اب اسے ختم کرنا ہے، اس کا معاملہ ہٹانا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا خطبے کے دوران کہ تمہارے دل میں بھی ابھی تک ایمان نہیں آیا، لہٰذا اگر ہم کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کسی کے لیے ہم اس طرح کی نیت رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ابھی تک راسخ نہیں ہوا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں تو اسی کے اندر چھٹی بات یہ فرمائی گئی جو معاشرتی برائی ہے کہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا، یعنی کہ کسی کی برائی نہ کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اسی آیت کو اسی صورت کے اندر فرمایا غیبت کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال کیوں بیان فرمائی؟ کیونکہ
غیبت کرنے والا جس کی برائی کر رہا ہے اس سے کوسوں دور نکل جاتا ہے، اور اسے یہ فرمایا کہ تو کسی مردار جانور کا نہیں بلکہ اسی کا گوشت کھا رہا ہے، اسی کے ساتھ برائی کر کے تو اس سے اپنا تعلق ختم کر رہا ہے۔ تو اسلام نے یہ بات سکھائی کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر 5واں حکم اور یہ آخری بات، یہ باہمی تعلقات کی خرابی کے بارے میں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ قربان جائیے دوستو، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے شروع سے ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں، چلنے پھرنے ہر چیز تو قرآن سکھا رہا ہے، اور آج ہم قرآن سے اندھیرے میں ہو، قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہو، دور ہو، تو پھر کہاں ہم بھٹکتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن سمجھنے کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ سورہ حجرات کے اندر اس بات کی جڑ بھی کاٹ دی گئی کہ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے یہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی۔ کسی کی ذات اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، کسی کا مال اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل میں اچھا ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر محبوبیت کا مقام ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ تقویٰ ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار دینا، یہ تقویٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانے جاہلیت کی آگ اور آبا پر تفاخر ختم کر دیا ہے، اب تم کسی چیز پر بھی نہیں کر سکتے فخر۔ لوگ بس دو ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک، متقی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں شقی یعنی ذلیل خوار ہیں۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی۔ اب لوگوں کی دو ہی اقسام پائی جاتی ہیں، یا تو وہ برے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، اور محبوب کس صورت میں ہے کہ جب وہ بات تقویٰ ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی تقوی کے اندر گزارنی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں زندگی گزاری جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو قرآن مجید سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی محبت اور اس قرآن مجید کا عشق اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ